ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ قریش 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ گئے. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جو یہود ہیں یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجہ معلوم کرو یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں. جب وجہ معلوم کی گئی تو یہ بتایا گیا کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. یہودیوں نے کہا اسی لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم یا منکم کہ ہم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں. ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا الیوم لم یکتب علیکم صیامہ کہ یہ جو دن ہے اس دن کا روزہ آپ لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے. فَأَنَا صَائِمٌ لیکن میں روزے دار ہوں. فَمَنْ شَاءَ أَن يَصُومَ کہ جو شخص چاہے فَلْيَصُمْ وہ روزہ رکھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں. اس لیے آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا ہے یا آپ لوگوں میں سے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ لے. یہاں پر ایک بات اور یہ سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ زندگی رہی، اگر آئندہ محرم کا مہینہ نصیب ہوا
اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا موقع ملا تو ہم 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے یا 10 محرم کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ ہم یہود کی مخالفت کریں گے، وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 10 کے ساتھ 9 کو ملائیں گے یا 11 کو ملائیں گے۔ لیکن ربیع الاول ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آئندہ جو محرم آنے والا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ یہاں پر فقہاء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا، تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کے ساتھ چاہیے کہ 9 محرم کا روزہ رکھے یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھے۔ اس کی بہترین توضیح محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عاشورہ کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں تو یہ سب سے افضل صورت ہے۔ دوسری صورت، ہم عاشورہ کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ یا صرف 9 کا روزہ رکھیں یا صرف 11 کا روزہ رکھیں، یعنی صرف 2 روزے رکھیں، 9 10 یا 10 اور 11۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا درجہ پہلی شکل کے بعد ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چونکہ اس میں ثواب کی کمی ہے، اسی ثواب کی کمی کو فقہاء کرام نے مکروہ تنزیہی سے تعبیر کر دیا ہے۔ یعنی یہ 3 شکلیں بنی، 9 10 11 3 دن کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، اس کے ساتھ 9 کا روزہ نہیں رکھا، اسی طریقے سے 11 کا روزہ نہیں رکھا، تب بھی اس کا روزہ درست ہوگا۔ البتہ وہ ثواب جو 9 اور 10 کے ساتھ ملنے والا تھا یا 10 اور 11 کے ساتھ ملنے والا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس عاشورہ کے دن ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر انسان کو وسعت کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنی ذات کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت سے کام لے، حسب معمول جو خرچ ہو رہا ہے اس سے زیادہ خرچ کرے ضروریات میں، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اثر پورے سال دکھاتے ہیں، یعنی پورے سال اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہی قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں من وسع علی نفسہ، اگر کسی شخص نے اپنی ذات کے اوپر یا اپنے اہل و عیال کے اوپر 10 محرم کو وسعت سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت پورے سال دکھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں جربناہ فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے اس کا بار بار تجربہ کیا، اور جتنی بار تجربہ کیا اس کو اسی طریقے پر پایا کہ اس کا اثر پورے سال ہم نے دیکھا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، دوسری طرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 10 محرم کو اہل و عیال پر وسعت کرنے سے پورے سال روزی میں برکت ہوگی، تو روزہ اور وسعت
دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت بہترین توضیح کی ہے کہ وسعت علی العیال والی جو روایت ہے اس کو اسباب کے اوپر محمول کر لیا جائے، یعنی کہ 10 محرم کو سامان کی تیاری کی جائے اور افطار کے بعد اسے کھا لیا جائے۔ دوسری توضیح حضرت نے یہ کی کہ اس کے اندر علی نفسہ و اہلہ، کہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل پر وسعت کرے۔ تو اہل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے بھی ہیں، ان کے اوپر وسعت کی جائے تو یہ دونوں شکلیں جمع ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی تضاد یا کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اسباب مراد لے لیے جائیں یا بچے مراد لے لیے جائیں، بہرحال اگر کوئی شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت اس کو پورے سال دکھلائیں گے۔